10 سال مزدوری کی تھی، 10 سال یہی مہر تھا. اور اس کے اپوزٹ دیکھ لو، اس کے الٹا دکھا دوں. حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر ڈالیے، بادشاہ مصر کی بیوی ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے. اے یوسف آ جاؤ. دروازے بھی بند کر دیے، غلقت الابواب، دروازے بھی بند کر دیے. کہا یوسف ادھر آؤ، آ جاؤ، ہمارے ساتھ ہماری خواہش پوری کرو. کس کی بیوی؟ بادشاہ کی بیوی. اور بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیتے تو کتنے فائدے میں رہتے. دنیاوی فائدہ سوچو. ارے یار کوئی بہت بڑے امیر باپ، امیر عورت ہو، سارے موقع اس کے پاس ہوں، اور وہ آپ سے پیار کرنے لگے تو آپ اس کی بات مانو گے تو کتنے فائدے میں رہو گے. یوسف علیہ السلام کی طرف ایک طرف دنیا تھی، 4-5 انگلیاں گھی میں تھی، بادشاہ مصر کی بیوی بلا رہی ہے آؤ. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، نہیں یہ کام نہیں کروں گا. بھاگے. دیکھیے زنا سے بچنے کے لیے یوسف بھاگے. آخرکار اس نے پیچھے سے قمیص پکڑ کے کھینچا، پیچھے سے قمیص پھٹ گئی. یوسف گرے، سامنے بادشاہ کھڑا ہے. بادشاہ مصر کی بیوی نے الزام لگا دیا، لو جو آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالے اور گھر کے اندر بھی گھس جائے، اس آدمی کی سزا کیا ہونی چاہیے. بہرحال اس وقت تک جیل میں نہیں گئے. کسی گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے، تیری بیوی جھوٹی. یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو تیری بیوی سچی اور یوسف جھوٹا. جب قمیص دیکھی گئی تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، یعنی یوسف سچے تھے اور بادشاہ مصر کی بیوی جھوٹی. بہرحال بادشاہ سمجھ گیا، کہا اے یوسف اس بات کو آتا جاتا کر دو، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، میری بیوی غلط ہے، اس نے ہی تمہیں بہکایا ہے. یہ بات آتا جاتا کر دیا گیا. لیکن اس نے یہ طے کر لیا تھا بادشاہ مصر کی بیوی نے، جب تک یوسف میرے ارادے کو پورا نہیں کرے گا، جب تک میری خواہش کو پورا نہیں کرے گا، یوسف جب تک میرے ساتھ بستر پہ سوئے گا نہیں، میرے ساتھ زنا نہیں کرے گا، میں اس کو چین سے نہیں رہنے دوں گی. اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی، اس کو جیل خانے میں پہنچاؤں گی یا سخت سے سخت سزا دلواؤں گی. اور جب یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یہ میرے ہاتھ ہو کر پیچھے پڑ گئی ہے، یہ مجھے جیل میں پہنچانا چاہتی ہے، تو یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ تو یہ تھا کہ بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان لے اور آرام سے رہے، اس کے ارادے کو پورا کر دے اور پوری زندگی عیش و آرام کے ساتھ اس کے ساتھ رہنے لگے. ایک تو عیش و آرام تھا ان کے سامنے، لیکن ان کو اس کے لیے زنا کرنا پڑتا بادشاہ کی بیوی کے ساتھ، اور پوری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر جاتی. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس کی بات ٹھکرا دو اور اس کے ساتھ اس مکالمہ نہ کریں تو یہ جیل میں بھجوائے گی، اور جیل میں ہمیں کتنے سال رہنا پڑے گا یہ بھی یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ 5 سال بھی، 6 سال بھی، 10 سال بھی، 7 سال بھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 راستے تھے، لیکن زنا سے بچنے کے لیے انہوں نے جیل کا راستہ اپنا لیا، قید خانے میں رہنا گوارا کر لیا، اور اپنے رب سے کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے ہمارے رب، مجھے جیل کھانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل کی کوٹری زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں جس کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے. بادشاہ کی بیوی مجھے جس کام کی طرف بلا رہی ہے، مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، ان کے مکر و فریب سے اگر تو نے ہم کو محفوظ نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں گا. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں، جاہلوں میں میرا شمار ہو جائے گا. اے اللہ تو ہی مجھے ان کے چکر سے بچا سکتا ہے. اور جیل میں جانا گوارا کر لیا. زنا سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے 7 سال جیل میں رہنا گوارا کر لیا.
لیکن زنا نہ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے نکاح کر لیا, اور نکاح بھی شرط پہ کر لیا کہ ہم 8 سال تمہارے گھر مزدوری کریں گے, اور 10 سال اگر کریں گے تو یہ میرا احسان ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پر کام کیا, مزدوری کی. تو نکاح اتنا بابرکت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نکاح جیسی پاکیزہ رشتے کے لیے 10 سال مزدوری کی. اور زنا اتنی بری چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے 7 سال جیل کی سلاخوں میں گزار دیے, لیکن زنا کے قریب نہیں گئے. اب آپ سوچئے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, نکاح وہ چیز ہے جو نگاہیں جھکا دیتی ہے, وہ احسن للفرج, اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. اور جو شادی شدہ ہونے کے بعد, نکاح کرنے کے بعد بھی غیروں کی ماں بہن بیٹیوں پر نظریں ڈالتے ہوں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرتے ہوں, وہ اتنے بڑے مجرم ہیں, اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب سزا متعین کی زناکار کی تو اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا خیال رکھا. فرمایا اگر غیر شادی شدہ زنا کر لے تو اس کے لیے تھوڑی سی رعایت ہے, اور وہ رعایت یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مار کے چھوڑ دیا جائے گا. 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا. جاؤ میرے گاؤں سے نکلو, دوسرے شہر میں چلے جاؤ. 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال دیا جائے گا. یہ ہے شادی شدہ آدمی کی سزا. غیر شادی شدہ کی اگر وہ زنا کر لے تو, اور شادی شدہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو زندہ نہیں رکھا جائے گا, اس کو دوڑا دوڑا کر پتھروں سے مارا جائے گا جب تک کہ اس کی آخری سانس نہ نکل جائے, جب تک کہ اس کی روح نہ نکل جائے. اور لڑکی ہے, شادی شدہ عورت ہے, تو اس کو سینے کے برابر گاڑا جائے گا. حدود بتائے, یہاں تک اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد پتھر مارے جائیں گے. سزا اس کو بھی ملے گی کیونکہ شادی شدہ تھی, مرد والی تھی, شوہر والی تھی. تیرے پاس راستہ تھا اپنے جذبات کو اور اپنے امنگوں کو دور کرنے کا, تیرا شوہر تھا, لیکن پھر بھی تو نے دوسرے کے ساتھ زنا کیا, اپنے شوہر کو دھوکہ دیا. اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو زمین میں سینے کے برابر گاڑو اور پھر پتھروں سے مارو جب تک کہ اس کی روح نہ نکل جائے. اسی طرح مرد کو سزا دی جائے گی. تیرے پاس بیوی تھی, سکون حاصل کرنے کا ذریعہ تھا, تیرے پاس انتظام تھا, لیکن اس کے باوجود تو نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا اور غیر کی بہن اور بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا, اس لیے تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اس کو دوڑا دوڑا کے, یعنی چاروں طرف تو مرد کھڑے ہوں گے پتھر لے کر اپنے ہاتھوں میں, اور اس کو دوڑایا جائے گا. ادھر بھاگے گا ادھر پتھر, ہماری طرف آئے گا تو ادھر پتھر, آپ کی طرف جائے گا تو ادھر پتھر. اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ پتھروں سے پٹ پٹ کر جب تک اس کی روح نہ نکل جائے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. سزا دیکھ رہے ہیں, اسلام نے بہنوں بیٹیوں کی عزت کو اتنا بڑا مانا ہے. ارے راج ٹھاکرے جیسا آدمی کہنے لگا جب بمبئی میں ریپ ہوا تو چیخ پڑا کہ اسلامی سزا قائم کرو, جب تک چوراہے پر کھڑا کر کے پتھروں سے سر نہ کچل دیا جائے تب تک چھوڑو مت. آج بھی جب نربھیا جیسا کیس ہوتا ہے اور جب بلاತ್कार کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں تب لوگ اسلام کی سزا کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس دیش کے اندر ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو سرکشت رکھنا ہے, محفوظ رکھنا ہے, تو پھر اسلام کے قانون کو نافذ کرو اور وہ سزا دو جو اسلام نے متعین کی ہے. میرے بھائیو, اسلام کے اس سزا پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. آج پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھ چکی ہے, پارلیمنٹ میں لوگوں نے بالاتفاق کہا کہ ہاں یہ سزا ہونی چاہیے, پتھروں سے مارا جائے, چوراہے پر سب کے سامنے اس کو سزا دی جائے, پھانسی کے پھندے پر سب کے سامنے لٹکایا جائے تاکہ کوئی پھر بھوشیہ میں فیوچر میں کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام نہ کرے. اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے. اور یہ ساری چیزیں, یہ برائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ شادی میں ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے
کیا ضروری ہے کہ پڑھائی پوری ہو جائے گی تب آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کراؤ گے؟ پڑھائی کیا شادی سے روکتی ہے؟ آپ نکاح کر دیجئے اور اس کے بعد پڑھاتے رہیے۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں شادی کے بعد 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی لیکن آج بھی وہ پڑھ رہی ہیں اور میں پرسنلی طور پر ان کو جانتا ہوں۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں جو شادی کے بعد 2 بچوں کے باپ بن گئے لیکن اب بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، شادی پڑھائی اور لکھائی میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن نکاح وقت پر ہونا چاہیے تاکہ سکون کے ساتھ آپ پڑھ سکو اور آپ دوسروں کی ماں اور بہن بیٹیوں کی عزت کر سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر کے دروازے بند ہو، تمہاری کھڑکیاں بند ہو اور کوئی جاسوسی کرے، تمہاری بہن بیٹی کو دیکھنا چاہے اور چپکے سے کھڑکی سے ایسے جھانک کر ایسے دیکھے اور تمہاری نظر پڑ جائے، دروازے بند ہو، کھڑکیاں بند ہو، پھر بھی جاسوسی کرے اور تمہیں پتا چل جائے تو اپنے گھر سے نکلو، اس کو پکڑو اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو۔ لیکن دروازے بند ہو تب، کھڑکیاں بند ہو تب۔ اب گھر کا دروازہ ہی کھلا ہے، کھڑکیاں کھلی ہیں، تب تو کوئی بھی جا رہا دیکھتے ہوئے جائے گا۔ اب آپ کیسے کسی کی آنکھ پھوڑیں گے جب آپ نے خود ہی اپنے گھر کے دروازے کھلے ہوئے چھوڑ دیے ہیں؟ دروازے بند ہو، کھڑکیاں بند ہو، پھر کوئی تمہارے گھر کی جاسوسی کرے اور تمہارے گھر میں ماں بہن بیٹی کی دیکھنا چاہے، بھائی گھر میں آدمی کے دروازے بند ہیں، ہماری بیوی کس حال میں ہے، ہمارے گھر کی عورتیں کس حال میں، تم کیوں جاسوسی کرو گے؟ اگر کوئی ایسا کرتا اور تمہیں پتا چل جائے تو تم نکلو اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو، تمہیں جواب میں کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اسلام نے اس کی سزا متعین کی، اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو۔ اب کوئی لڑکی خود ہی بن ٹھن کر نکل رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے، اسکرٹ پہنے ہوئے ہے، جینز پہنے ہوئے ہے، لپسٹک لگائے ہیں، بال کھلے ہیں، دوپٹہ دور ہے، تو اس پہ تو نظریں پڑیں گی۔ پھر آپ کیسے کسی کی آنکھیں پھوڑ سکتے ہیں جب وہ لڑکیاں میک اپ کر کے نکل کر خود دعوت نظارہ دے رہی ہے، کہہ رہی ہے آؤ اور مجھے دیکھو، جتنا میک اپ اتنی ہی نظریں اٹھیں گی، اور جتنا لڑکیوں کے جسم پر کم کپڑا تمہیں نظر آئے سمجھ لینا کہ اتنا ہی بڑے باپ کی بیٹی۔ جن لڑکیوں کے جسم پہ جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لو کہ اتنا ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ اندازہ لگائیے گا، جس لڑکی کے جسم پہ جتنا کم کپڑا اتنا ہی بڑی وہ مس ورلڈ اور بنتی ہے، مس ورلڈ، مس انڈیا وہی بنائی جاتی ہے۔ اور تو کوئی عزت نہیں، برباد کر کے رکھ دیا۔ 2 روپے کا صابن تک نہیں بکتا ہے جب تک اس کے اوپر ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگایا جائے، ننگی لڑکی کی تصویر نہ لگائی جائے، آدھی ننگی عورت کو نہ بنایا جائے، تب تک 2 روپے کا صابن بھی نہیں بک رہا۔